حوالے سے آج ہم بات کریں گے پروگرام میں. میجر ریٹائرڈ فواز صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ وقت کے لیے. ایک جو ہوش ربا انکشاف سامنے آیا ہے امریکی اخبار کی جانب سے کہ فٹ آن گراؤنڈ، شروع میں بھی ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جو یورینیم وہاں پہ موجود ہے اسے منتقل کرنے کے لیے امریکہ اپنی فوج وہاں اتار سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکلی پاسبل لگتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. دیکھیے یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر ہی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹینجنسی پلاننگ جو ہے وہ تمام ممالک جو ہے وہ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر مذاکرات جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے متبادل جو ہے وہ ایکشن کیا لیا جائے گا. اسی سلسلے میں امریکہ کا جس طرح تھرو دیر میڈیا جو ہے وہ موقع سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یورینیم کے قبضے کے لیے اپنی اسپیشل فورسز جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ اتارے گا، اور جس طرح آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ جو اسٹرینتھ اس وقت مڈل ایسٹ میں امریکن فورسز کی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا لیتا اسی طرح ہوں کہ مذاکرات ایک طرف چل رہے ہیں اور اس کے پیرالل جو ہے وہ تیاری بھی ہو رہی ہے کنٹینجنسی پلاننگ کے ساتھ کہ ان کے اگر مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا آخری جو ہے وہ ایکشن کیا لیا جائے گا. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آن گراؤنڈ فورسز جو ہے امریکہ کی ایران میں اتر کر جو ہے وہ کوئی پیش رفت کر سکے گی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ دن بدن دنیا کے ممالک میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ نیٹو کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے اور اس طرح کے باقی ممالک کی طرف سے جو اس کو سرد مہری کا سامنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا سوائے یہ ایک مؤثر دھمکی کے اور کچھ ہوگا، کیونکہ امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ان کی افواج ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایران میں زمینی کارروائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوگی، اور شاید ایران جو ہے وہ اگلا ویتنام نہ ہو جائے امریکی فورسز کے لیے. اچھا، یعنی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ 9 کروڑ سے زائد کی آبادی کا ملک ہے جس کی 80 سے 85% آبادی ان کی حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ساتھ کھڑی ہے. تو یورینیم کو منتقل کرنا صرف یہ نہیں کہ فورسز فٹ آن گراؤنڈ، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا. تو پاسبلٹی نظر نہیں آتی، گو کہ آفیشلز کی جانب سے امریکن کسی نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی اب اس اسٹوری کی. تو اگر ایسا امریکہ کرتا ہے تو تنہا کرے گا، اسرائیل کے ساتھ کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جی یہ جو گراؤنڈ آپریشن ہوگا خاص طور پہ یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. ایران کی جس طرح کی تیاری ہے، اور آپ نے رشیا کی اور چائنا کی جو ہے وہ بھی بہت ہی نیوٹرل قسم کی لیکن ایک تنبیہ کی صورت میں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہیں. خاص طور پہ یورینیم کی جو بات ہے یہ تو جنگ کے شروع دنوں سے ہی امریکہ جو ہے یہ بات کر رہا تھا، لیکن وہ یہ جو بات کر رہا تھا وہ تمام ممالک کو ازیوم کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ دیں گے، اور گراؤنڈ فورسز کے ساتھ جو نیٹو ہے وہ بھی شاید ایران کی سرزمین پر اترے. لیکن جو اس کا سب سے بڑا حواری تھا انگلینڈ، اس نے تو اس جنگ کے شروع میں ہی یہ بات کر دی تھی کہ جی ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے اور ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم نے اپنی عوام کا مفاد دیکھنا ہے. تو جب سب سے بڑا حواری ہی یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ ان کا پرائم منسٹر دے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپریشن امریکہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب امریکہ کو بھی شاید اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ اس کے کہنے پہ جو یہ اس نے اپنے آپ کو جنگ میں دھکیلا ہے وہ بہت بڑی غلطی تھی. اور اب تو آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کا جو اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہے اس نے استعفیٰ دیا، اور وہ پچھلے دنوں اس کا پھر بیان آیا تھا کہ اگر آن گراؤنڈ فورسز ایران پہ اترتی ہیں تو شاید یہ امریکہ کا ڈاؤن فال جو ہے بگننگ آف دا ڈاؤن فال ہو.
اور یہ بھی کہے گا کہ موٹیو بھی چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہ اسے ہم کہیں کہ سٹیپ بیک ہے. پہلے رجیم چینج کا مطالبہ تھا, ہم اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ رجیم چینج کروانی ہے, اب صرف ہمیں خطرہ یورینیم سے, ہم اسے منتقل کرنا چاہتے ہیں. تو اب یقین ہو گیا امریکہ کو کہ رجیم چینج اس کے بس کا کام نہیں رہا؟ جی بالکل, آپ کی بالکل وجہ بات ہے, لیکن امریکہ کا آفیشل اسٹانس یہ ہے کہ اس نے رجیم چینج جو ہے وہ ایران میں کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی ایران کی, ان کو ختم کرنے کے بعد جو سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ ایران میں آئی ہے, اب وہ تھوڑا سا ریسپٹیو ہے امریکہ کی جو بات ہے وہ سننے کے لیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط قسم کا قیاس آرائی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جو اس وقت سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ شاید پہلی ٹیئر آف لیڈرشپ سے زیادہ شدت پسند ہے امریکہ کو لے کر. اور دوسری جو چیز امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ میں نظر آئی وہ یہ آئی کہ اگر تھوڑی بہت جو سیکولر قوتیں تھیں ایران میں جو کہ رجیم چینج کے حامی تھے, اب وہ بھی جو ہے نیشنلزم کی وجہ سے ایران کے پرچم تلے جو ہیں وہ یکجا نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہترین ہے, کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اس جنگ کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایران بھی ہم سے خوش ہے, مڈل ایسٹ بھی خوش ہے, امریکہ نے بھی پاکستان سے اب تک کوئی شکایت نہیں کی. تو اس ساری صورتحال میں اگر پاکستان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے میزبانی جو کہ بظاہر کرتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے, 3 وزراء خارجہ بھی تشریف لائے کل, تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی تو ون ون پوزیشن ہوگی آپ سمجھتے ہیں اگر یہ جنگ رکوا سکتا ہے, پاکستان روک دیتا ہے؟ جی بالکل وجہ بات ہے عرفان صاحب. دیکھیے الحمدللہ پاکستان کا جو اس وقت اس خطے میں اور خاص طور پہ عالم اقوام میں جو اس وقت وہ سر فہرست آ رہا ہے وہ اپنی بہت ہی جارحانہ اور جو مثبت خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے اس نے اپنا مقام بنایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو اس وقت ہماری حکومت ہے اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں, ان کی بہت زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کی وجہ سے امریکہ میں بھی اور ایران میں بھی جو ہے وہ اس چیز کا ادراک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جس کو دونوں ممالک کا جو ہے وہ اعتماد حاصل ہے. خاص طور پہ اس خطے میں جو ایک مت تھا ریجنل پار کا انڈیا کا وہ بھی ٹوٹا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اپنی عالمی کردار میں ابھرنے کے لیے شاید اب روکنا ناممکن ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ایران نے بھی سمجھی ہے. جہاں تک جی سی سی ممالک یعنی کہ مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہ بھی اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو کہ دوستی کا ہاتھ امریکہ نے ان کی طرف بڑھایا تھا وہ اس کی اپنی انٹرسٹ تھا, اور وہ جو بیسز انہوں نے دی تھیں اپنے ممالک میں جس وجہ سے دی تھی وہ وجہ جو ہے تو وہ تو اس وقت آج تک جو ہے وہ کارآمد نظر نہیں آ رہی. اور اب ان کو یہ احساس بھی ہو چلا ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو یونٹی ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ بھی جو ہے اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس اگریمنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اعتماد میں لے لیا گیا ہوگا؟ جی الحمدللہ آپ دیکھیے کہ آج ہی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جب ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب کے فارن منسٹر سے تو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم سعودی عرب کا شکر گزار ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے غیر معمولی صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس جنگ میں, کیونکہ وہ یہ چیز بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جی سی سی بھی جو ہے اس جنگ میں کود پڑا تو شاید یہ جنگ جو ہے خطے سے نکل کر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے. جس طرح میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے خدا نخواستہ مدر آف آل وارز کی شکل نہ اختیار کر لے, کیونکہ اس کے بعد پھر ٹرننگ بیک جو ہے وہ ناممکن ہوگی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیفنس اینالسٹ
فواز صدیقی صاحب میجر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے امریکی اخبار کی جانب سے